یہ حضرت علی علیہ السلام تو لے کے مہدی علیہ السلام تک وہ سارے ہادی نے جنہوں نے اساں رسالت مآب دے وصال تو بعد فوراً ترتیب نال اپنا ہادی تسلیم کیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس تو بعد آخری حضرت مہدی علیہ السلام وہی تشریف لے گے۔ یہ سارے ہادی نے، انہاں دیاں تاریخاں آمد دیاں بھی سانوں یاد نے، انہاں دے وصال دیاں، انتقال دیاں، شہادت دیاں تاریخاں بھی سانوں یاد۔ میرے محترم سامعین، ہر بندے دا حق ہے کہ اپنے ہادی دے متعلق کچھ نہ کچھ بیان کرے۔ وہ بیان کرنے واسطے سانوں بلایا جاتا ہے، اساں کچھ نہ کچھ بیان ضرور کرنا ہے، لیکن کچھ چیزاں نے جڑیاں اساں لوگاں واسطے بیان کرنی ہیں، کچھ چیزاں نے جڑیاں اپنے واسطے بڑیاں ضروری ہیں۔ لوگاں نوں میں دلائل دے کے منوا دیاں گا انشاءاللہ کہ ایسا ہادی اور کوئی۔ وہ میرے فرائض شامل ہے کہ تساں مینوں بلایا اس واسطے بھی کہ میں ضرور کچھ نہ کچھ بیان کراں قرآن و حدیث دے مطابق کہ جنہاں نوں اساں ہادی منے ہیں وہ کمال نے، وہ ہیں ہی کمال، انہاں نوں زوال نہیں۔ وہ اساں دلائل دینے نے، قرآن چو دینے نے، احادیث چو دینے نے، وہ دے اساں لطف ہی لینا ہے۔ لیکن جڑے بندے ہادی تسلیم کر چکے ہیں، کچھ فرائض ساڈے تے نے، وہ میں پہلے عرض کر دیں۔ پہلی گل تو جنہیں سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پڑھی ہے، جنی کو پڑھی ہے، کم از کم اس انسان تک یہ گل پہنچ جانی چاہیے امام دی سیرت پڑھن تو بعد اگر دین دی خاطر اولاد تو دوری کرنی پوے تو قبول کر لینا سنت موسیٰ کاظم۔ دوسرا حضور دا لقب کاظم، کاظم تو میں نے غصے کو پی جانے والا۔ یہ مطلب ہے کہ جڑا انسان حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنا ہادی تسلیم کرتا ہے، آج دے دن دے حوالے نہ وہ حق بنتا ہے کہ وہ کم از کم آج تو بعد اپنے غصے تے قابو پان دی کوشش کرے۔ بھئی ہادی جو کاظم ہوئے تے بندے نو غصے تے قابو پان دی کوشش تے کرنی چاہیے، کیونکہ سیرت پڑھن دا مطلب ہے کہ اسی استفادہ کی کر رہے ہیں۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز میں بیان کر دینا، وہ دو گلاں میں کر دیتی۔ تیسری گل ہے کہ پوری دنیا واقف نہیں، آج رات تو بھی واقف نہیں، کل دن تو بھی واقف نہیں، معمولات دے مطابق کام ہوتے رہن گے، دکانیں کھلتی رہن گیا، بندے شادیاں باراتاں تے جاندے رہن گے۔ کیوں تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے کہ کدی شہادت ہے؟ کیوں تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کون نے؟ کیوں؟ میں اس کیوں دی وجہ آج دی مجلس پڑھنا چاہتا۔ میں سمجھنا کہ جنہاں نوں اہل بیت اطہار نبی دے دتے ہادیاں دی معرفت نہیں، دراصل اس بندے نوں اپنی معرفت نہیں۔ میں اپنے خیال واسطے دلائل عرض کر دوں، میں اپنے خیال نوں محکم کرنے واسطے دلائل عرض کر دوں، کیونکہ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ میرے مولا کا فرمان، تو مشہور فرمان سنیا ہوئے گا۔ یہ کی مطلب ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ مطلب ہے کہ جس بندے نے اپنے آپ کو نہیں پہچانیا کہ میں کون ہاں، کی ہاں، کیسا ہوں، وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ رب کی معرفت حاصل کرنے واسطے بھی اپنی معرفت بڑی ضروری ہے۔ بندے بڑے بڑے وڈیاں تھاواں تے ہاتھ پاندے نے معرفت واسطے، یہ بندہ سب تو پہلے اپنی معرفت حاصل کرے۔ اچھا، عارف آندے نے کہ بندہ معرفت رکھنے والے کو، پہچان لینے والے کو، جڑا پہچان لوے نا کسی نے، انہوں عارف آندے۔ سلطان اور عارف ہون تے اگلی گل ہے نا۔ عارف انہوں آندے نے جڑا کسی نے پہچان لوے، عارف معروف جو پہچانا جائے، عارف جو پہچانے۔ یہ بندے اہل بیت دی معرفت تو پہلے کدی اپنی معرفت حاصل کر لینا، اپنے آپ نو پہچان لینا۔ لو جی، اہل بیت نو پہچاننا الحمدللہ بالکل آسان ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ بندے اپنے آپ نو پہچان۔ اپنے آپ نو کیویں پہچاننا؟ اچھا، اپنے آپ نو بندے جانن، اپنے آپ نو پہچانن۔ اصل گل پتہ کی جی، سارے بندے اپنے آپ نو جانتے ہیں، منتے ہیں۔ میں اپنے آپ نو جاننا منتا میں نہیں، تسی بھی اپنے آپ نو چنگی طرح جانتے ہو، لیکن منتے تو نہیں۔ جو کچھ اسی ہے وہاں اسی منتے ہی نہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے تو کتے رہ گیا، اسی کلے بھی ہوئیے تو نہیں منتے۔ کلا بھی بندہ ہوئے، مینوں پتہ ہے نا جی میری ساری زندگی کیویں دی گزرتی ہے پئی، کیویں دی گزری ہے، میں اپنے کو جان، تسی سارے اپنے کو جانتے ہو، منتے بندے نہیں۔ چلو جنہ کو قرآن منواتا ہے اج من کے اٹھنا جی، جی مہربانی، جو قرآن منوائے وہ من کے اٹھنا۔
ترے گلاں نے جڑیاں قرآن منوائیاں نے وہ انشاءاللہ میں منوانیاں نے، مننی بھی ہے تو منوانی بھی اس قرآن دی برکت نال، قرآن دی برکت نال قرآن نو ضامن دے کے سادات بیٹھے نے، مومنین بیٹھے نے، میں بھی ماننا تسی بھی منو، بہتر ہے کہ سنی بھی مان جان، اہل حدیث بھی مان جان، دیوبندی بھی مان جان، کیونکہ قرآن کلیا شیعہ واسطے نہیں آیا، قرآن کائنات واسطے ہدایت بن کے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماندہ پہلی گل جڑی منن والی ہے وہ مان جانی چاہیے۔ اللہ فرماندہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اے وچ تسی آکھو گے تے میں بھی وچیاں، اما تے کو ساڈے والے اشارے کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا اخرجکم من بطون امہاتکم، اے لوگو میں نے تمہیں ماؤں کے بطنوں سے اس عالم میں دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ منن جی بندے من جان گے تو اگے چلیں گے، جن والے بندے من گئے ویکھو میں ایک اعلان کیسا کرنا، بہت شکریہ بابا جی، اعلان ایک کرنا چاہنا بڑا خوبصورت۔ پہلے بندے من جان کے جدو ماواں چو اسی دنیا تے آئے ہیں کچھ بھی نہیں سن جانتے، اور تیرے قرآن تے میرے دو ہاتھ نے کہ جو کچھ نہ جانتا ہو اسی کو جاہل کہتے ہیں۔ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے، پوری دنیا دے بندے ماں دے بطن چو جدو دنیا تے آئے نے ادو جاہل سن، کچھ بھی نہیں سن جانتے۔ اے وے اپنی معرفت اپنے آپ کو پہچانو نا، میں جو من گیا تسی بھی من جاؤ کہ جاہل پیدا ہویا۔ جس بندے نوں نہیں پئی پسند آؤندی گل کہ میں جاہل پیدا ہویا سا، وہ اپنے پہلے گواہ کو پوچھے تو بندے دے پہلے گواہ وہ دی اماں ہے، انہوں پوچھے اماں جدو آیا سا میں کڈا کو سیانا سا، وہ تینوں دسے گی کہ تو ایڈا سیانا سا ہے، اپنے پیشاب ہاتھ پا کے پھر اپنے منہ ول کھڑن لگتا سا ہے، وہ تے میں کول موجود سا جڑا تیری ہاتھ پھڑ لیندی سا۔ اس اللہ نو چک جانا چاہیے جس ایک لمحے واسطے بھی بندے نو بغیر ہادی تو نہیں رکھے۔ مولا جی تو انہوں جزائے خیر دے، خالق کائنات نے پہلا ہادی ماں نو بنا کے بھیجیا۔ بابا جی وہ ایتھوں پھڑ دیئے، یہ پہلا ہادی ماں ہے جڑا پلید ہاتھ منہ چی نہیں جان دیندی، سارا دین تے ایک پاسے رہ گیا، تینوں قرآن دا نا ہی من جا، ہادی ہوندا ہی ہووے جڑا پلیدیاں تو بچا لے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، ہادی کیا ہی انہوں جا سکتا ہے جڑا انسان نو پلیدیاں تو بچا لے۔ یہ دا مطلب ہے سارا مجموعہ میرا مہربان من گیا ہے کہ اسی جاہل پیدا ہوئے، یارا من گیا ہو تو مہربانی کرو، جاہل پیدا ہوئے۔ ہوں تو میں گل نہیں کرتا، ہوں تو بڑے بڑے سیانے بندے بیٹھے، میں ماں دی گود چاہنا پہ جب ماں دی گود فی بطون امہاتکم، اللہ فرماتا ہے ماں دے بطنہ چو جدو آئے ہو ادو تو جاہل ہی سنو، میں تو جاہل بھیجیا، جدو بھیجن والا پہ آندا جاہل بھیجیا، یہ مطلب علم دا دعوت نہیں نہ کرنا چاہیے، یہ مطلب جاہل آئے۔ دوجی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ نساء 28 نمبر آیت، اللہ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، کمزور بھی پیدا ہویا، مکھی بیٹھی اڑا نہیں سی سکتا، کپڑا لینا چاہتا سی لے نہیں سی سکتا، لانا چاہتا سی لا نہیں سی سکتا، کمزور ہی ہے، کمزور ہی پیدا ہوئے سن۔ مہربانی تیسری آیت مجیدہ، اے میں سورہ مبارکہ نجم چپن لگا، سورہ مبارکہ نجم آیت دا نمبر بھی دس دیا، بعد بچے فون کر دیں، 32 نمبر آیت، اتھے بڑا کمال ہے، خالق فرماتے ہیں ہوا اعلم بکم، جو بنے پھرتے ہو نا وہ تمہیں خوب جانتا ہے، جو تم بنے پھرتے ہو ہوا اعلم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ اگلی گل بڑی لطیف ہے جی، انہوں دھیان نال سننا، یہ وچ پتہ نہیں کنی کو مجلس ہے، کنا کوئی دے لطف ہے، لطیف آدمی اور فہمیدہ سے تشریف فرماؤ۔ اللہ فرماتا ہے کدوں دا اذ انشاءکم من الارض، جب تم زمین میں پیدا ہوئے تھے نا، پیدا زمین میں آنے سے پہلے بھی تمہیں جانتا ہے، جب تم زمین میں قدم رکھتے ہو پھر بھی تمہیں جانتا ہے۔ اگلی گل ذرا جی گل اللہ نے ایسی کیتی ہے، کوئی بندہ غصہ نہ کرے جی، تیاں بھی قرآن پڑھنا ہے تو پتراں بھی پڑھنا ہے، بھیناں بھی، میری بھین بھی پڑھتی ہے، میں بھی پڑھنا، تسی بھی پڑھتے ہو، میری بیٹی بھی پڑھتی ہے، میں بھی پڑھنا، گھبرانا نہیں۔ کئی بندے اندر یہو جی گل کرنے والی نہیں ہوندی، جے کرنے والی نہیں سی تو اللہ ایڈا اشتہار کیوں کڈیا سی؟ جی مہربانی قرآن پڑھنا ہے، پڑھ کے سنانا ہے، قبراں تے پڑھنے واسطے نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے میں تانوں بڑا چیر دا جاندا جے،
کدوں خدا خالق فرماندا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تم بچے کی بات چھوڑو، جب تم ماؤں کے پیٹوں میں حالت جنین میں تھے نا. کیا بات ہے مولا بھائی، تو ہمیں جزا دے بے. میں نے کھول کے تو بیان نہیں کر سکتا کہ بلا کچھ کیپسول چ دوائیاں ہوندیاں نے وہ کھلیاں نہیں کھادیاں جا سکدیاں. کیپسول دے اندر بھی دوائی ہوندی ہے، گولی بھی دوائی ہوندی ہے. جڑی کیپسول دے اندر ہوندی ہے نا خول دے اندر، وہ اندر ہی رہنی چاہیے، وہ اندر جا کے کھلنی چاہیے. اندر جا کے آواز ہے وہ جناب، کیپسول وچ بھی دوائی ہوندی ہے لیکن وہ اندر جا کے وہ ختم ہو جاتا. وہ کیپسول بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنے پردہ ہوتا ہے ایک بس، وہ پردہ اندر جا کے پھٹ جاتا ہے، دوائی اندر. یہ مطلب کوئی دوائی باہر نہیں کھلنی چاہیے. مہربانی پردے میں رکھ کے کھانی چاہیے تے اندر جا کے کھلنی چاہیے. اے مہربانی کرنی جی میں دوائی کھول نہیں سکتا کہ جنین کی ہے کس حالت میں. یہ دوائی پردے دے اندر ہی رہے تے بالغ بندے سن لو تے بچیاں نو پھر بچے ان کے تے سمجھ جان گے. یہ بالغاں واسطے گل ہے کہ اللہ فرماندا تم جب حالت جنین سے گزر رہے تھے میں اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں. کدی فرماندا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے تمہیں ایک پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا. میں کہ اللہ بھੈਣਾں بھی قرآن پڑھنا ہے، تیاں بھی پڑھنا ہے. کدی اس پانی کے گندے قطرے دی گل کر دیو، کدی حالت جنین دی گل کر دیو. یہو جیاں گلاں ضروری نے. فرمایا ضروری نے میں انہاں نوں جاننا، یہو جیاں گلاں تاں کرنا تاکہ ان کو اپنی اصل یاد رہے. ہاں مولا تمہیں جزائے خیر دے. بہت شکریہ جناب. تاکہ اس بندے کو اپنی اصل یاد رہے کہ میں تھا کیا اور بن کے آ رہا ہوں. بہت شکریہ جی، اتنی خوبصورت گل. بہت شکریہ جناب. تم پانی کے گندے قطرے تھے، پھر تمہیں ایک جگہ پہ رکھا، پھر تم حالت جنین سے گزرتے رہے اور میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں. جدوں اللہ نے ساری گل کر لی ہے نا، ایتھے وہ لطف ہے. کوئی کمال ہے جی، پتہ نہیں کس بندے نے اس لطف نو حاصل کرنا ہے. اے معرفت دی اعلیٰ منزل دی گل ہے. اللہ فرماندا ہے اجنۃ فی بطون امہاتکم، تم ماؤں کے شکموں میں، ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے اور میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں. جب تم سمجھ گئے ہو نا کہ میں تمہیں کب سے جانتا ہوں، اب سنو فلا تزکوا انفسکم، اب کبھی دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. بہت شکریہ جناب. اب تم دعویٰ ہی نہ کرنا. فلا تزکو، مت کہنا کہ ہم زکی ہیں، مت کہنا کہ ہم پاک ہیں، مت کہنا کہ ہم پاک ہیں. انفسکم، اپنے نفسوں کے متعلق. تمہارے نفس بھی پاک ہو سکتے ہیں. کبھی نہ کہنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں، کبھی نہ کہنا. میں جانتا ہوں تمہیں کس پلیدی سے گزرے ہو اور پھر کہو گے کہ ہم پاک ہیں. کس پلیدی سے گزرے ہو میں تمہیں جانتا ہوں. اور پلیدو، مت میرے سامنے دعویٰ کرنا کہ ہم پاک ہیں. کیوں؟ اللہ فرماندا ہے ہوا عالم بمن اتقی، صرف وہی جانتا ہے کہ تقی کون ہے اور زکی کون ہے. یہ مطلب ہے تیسری گل قرآن چو ثابت ہو گئی کہ اسی پلید بھی پیدا ہوئے. چکتے نے پہ بندے اجے چکتے نے پہ. پہلے میں تھوڑا چاکا لا لاؤں. میں جاہل بھی پیدا ہویا جی، میں کمزور بھی پیدا ہویا جی، میں تے پلید بھی پیدا ہویا جی میں. ہن تسی دسو قرآن دا واسطہ جے مہربانی کرے جی، قرآن سامنے جے سچی گل کرے جی. بولو جی. انجی نے مولا جی تانوں جزا دے. انجی نے سارے. میں نہ بندیاں نوں سلام پیش کرنا جڑے قرآن دا حیا کر کے تے قرآن دی من گئے نے. اپنے متعلق بڑی وڈی گل جے، کسے دے متعلق پلید آکھنا اور گل ہے. اپنے متعلق من جانا کہ میں جاہل بھی ساں، کمزور بھی ساں تے پلید بھی ساں. میں سلام پیش تانوں اس واسطے کر رہا کہ تسی قرآن دا حیا کر گئے ہو. یار کمال ہے. میں ایسے تاریخ چو بندے ویکھے نے جڑے محمد مصطفیٰ دے سامنے کھلو کے جھوٹ بول دے. میرے لو ویکھو جی، نبی کول بندے آئے نے، سورہ مبارکہ احزاب ہے، انہاں آکھیا کہ ساڈے گھر خالی نے، سانوں اجازت دیو، اساں گھر جانا، ساڈا گھر خالی.
उतो अल्लाह फरमाया झूठ बोलते हैं, घर खाली कोई नहीं, एवं इतों भजना चाहते हैं, मैदान जंग चो नसना चाहते हैं, यूरीदूना इल्ला फिरारा, बस नसना चाहते हैं, गल होर कोई नहीं। किते सामने खलो के पैंदे ने, साढ़े घर खाली ने, मुस्तफा के सामने ए बंदे जेडे बैठे ने बाबा जी, ये तो कमाल ने, गुनाह हो सकते हैं, बस बस पा शैतान ते बस बस चाह के असी किहड़े को मुत्तकी एडे हाँ, गुनाहगार बंदे हाँ, लेकिन कमाल है भाई हया वाला मजमा जिहड़ा कुरान के सामने मन गए। ये कुरान की ये मुहम्मद बोले ने तो कुरान बनया है ना जी। ये बंदे कुरान के सामने हया करके सच्ची पे करते हैं। इतने जेब कतरा फड़ के आखिर तरोए के सिर ते कुरान, वो आंदा चाचा मैनू माफ़ी दे छड़ो, कुरान ना तरिया जी। ये मतलब डरदा ना, डरदा ना। उन्होंने किड्डा झाका खुला सी जेडे ज़हरा के बाबे के सामने खलो के झूठ बोलो जी बोलो, सारे उठाओ यार। इन्हें खलो के आख्या कि नहीं साढ़े घर खाली ने, आख्या ने, आख्या ने। सूरह मुबारक हज़ाब 21वां पारा है, झूठ बोलिया ने किदे सामने, जेड़ा बोले तो कुरान बनता है। तुसी बड़े दे सामने झूठ नहीं बोलिया, सच बोलिया, तो वह पैगंबर इस्लाम के सामने जेड़ा बोले तो कुरान बनता, साहिब कुरान के सामने खलो के तिड़ के पे आंदे साढ़े घर खाली ने, सानू छुट्टी चाहिए, हया करते ने पे। उची बोलो यार, करते ने। मैं आज तो लिखवा देना, करते ने पे नहीं तो तुसी कुरान का पे करते हो। जेड़े ऐना जैसे नहीं हो, अली जैसे कैसे हो जाए। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई क्या बात है, सारे उठाओ मेरे नाल, बहुत मेहरबानी। हुण मैं ऐलान करन लगा जी, ये हुण सारे बंदे इंशाअल्लाह मन गए ने कुरान का हया करके, कुरान ला रहे पे। बोलो जी, जाहिल पैदा होए हैं जी, मेहरबानी। कमज़ोर पैदा होए हैं जी, सारे सुन्नी शिया वाबी देवबंदी जी। पलीद पैदा होए हैं जी। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, शिया कौम का सबसे छोटा खतीब कुरान हाथ में लेके ऐलान करता है, पूरी दुनिया के बंदे जाहिल भी पैदा हुए, कमजोर भी पैदा हुए, पलीद भी पैदा हुए। हम कुरान पे हाथ रख के कहते हैं, हादी वो होता है जो ना कमजोर आए, ना जाहिल आए, ना पलीद आए। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। क्या बात है, मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। हिदायत देने वाला वो होगा जो ना दुनिया में कमजोर आता है, ना जाहिल आता है, ना पलीद आता है। कोई रौला नहीं, बाईकाट करना किसी की मर्जी है, ना बोलना किसी की मर्जी है। एक मेहरबानी करो, लड़ो नहीं, मेहरबानी करो यार, दीन लड़ाई का ना है, गरौला ही कोई नहीं। ये जिन्नू जिन्नू आते हो ना नहीं मनते, ये नहीं मनते, ये नहीं मनते, बेलिहाजी मैं नहीं करन लगा, तरला करन लगा। इस वास्ते जरा अपनी ट्यून थलड़ी पे करना। ये जेडे साडे वांगू जम्मे ने ना, असीं उन्हां नूं नहीं मन। क्या बात है कितना मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। यार बच्चा स्कूल क्यों जाता है? पढ़ने वास्ते। इसका मतलब है बच्चा जाता उत्थे वे जिथे ऐसा बैठा है जेड़ा पढ़ाता है, ये जाता पढ़ने वास्ते। वो केड़ा बच्चा है जिन्होंने बंदा स्कूले खड़ के आखे मास्टर किथे वे, की गल है, आ बच्चा उन्होंने पढ़ाना चाहता। वो पीर केड़ा जी जिन्होंने बंदा आखे पीर साहब किथे हो, की गल है, आ बच्चा मैं तुहाडा मुरीद पाना है, एक आदे वास्ते ये तुहानू दम करेगा। वो मरीज केड़ा है जिहड़ा डॉक्टर को जाके आखे तुहानू चेक करा। मरीज नू डॉक्टर चाहिए, अनपढ़ नू टीचर चाहिए, गरीब नू अमीर चाहिए, कमजोर नू मजबूत चाहिए,
قرآن دا نا ہی اینا ہی شیعہ مذہبی پلیداں نو کوئی پاک چاہیے مولا بھائی تو جزائے خیر دے جیڑا انہاں دے نسب بھی پاک کرے جیڑا انہاں دے حسب بھی پاک کرے یہ دا مطلب ہے ہادی دیاں صفتیں ہو گئی ہیں یہ تریوے ویسے بد صفتیاں ہیں کہ نہیں اور یارہ تریوے بد صفتیاں نے کیڑی کیڑی بد تعریفیاں نے یہ بھی تعریف کوئی نہیں بندہ انپڑھ ہوئے جاہل ہوئے یہ بھی بد تعریفی ہے بولو جی بندہ کمزور ہوئے یہ بھی بد تعریفی تے بندہ پلید ہوئے یہ بھی بد تعریفی ہے لو جی محمد انہوں نے جدی صرف تعریف ہو سکے مولا بے تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے محمد اس ذات انہوں نے جدی صرف تعریف ہو سکے تیسری آیت تے ذرا توجہ کرو اللہ کی فرمائے سی ہم تمہیں حالت جنین سے جانتے ہیں اور تم اب کبھی نہ کہنا کیا تزکو انفسکم کہ تمہارے نفس پاک ہیں یہ دا مطلب ہے ساڑھے نفس پاک نہیں نفس دے 4 ترجمے دیوبندی تے اہل سنت دوستاں کیتے نے نفس دا معنی جان ہے نفس دا معنی بدن ہے نفس دا معنی حقیقت ہے نفس دا معنی دل ہے یہ دا مطلب ہے اسی کہہ نہیں سکتے ساڑھی جان پاک ہے اسی کہہ نہیں سکتے ساڑھا بدن پاک ہے اسی کہہ نہیں سکتے ساڑھی حقیقت پاک ہے اسی کہہ نہیں سکتے ساڑھا دل پاک ہے کیونکہ نفس ساڑھا پاک نہیں نا اور میرا نبی محمد اسے کہتے ہیں جس کی بد تعریفی نہ ہو سکے اسی لیے اللہ نے فرمایا اور تمہارے تو نفس ہی پاک نہیں اچھا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ میں نے محمد کو اس لیے بھیجا تمہارا تزکیہ نفس کرے وہ تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے اس کا مطلب ہے پاک اسے کیا جاتا ہے کیا بات ہے جو پلید ہو میرا نبی پاک ہونے نہیں آیا ہائے ہائے اے پیغمبر پاک ہونے نہیں آیا پیغمبر نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے یہ مطلب ہے دنیا کے نفس پلید تھے نبی کا نفس طاہر بھی تھا مطہر بھی تھا جو لوگ نبی کے نفس کو نفس اطہر مانتے ہیں او میری گل خدا واسطے سن لیں اساں نشے وچ علی نو بلا فصل نہیں منیا ساری دنیا دے نفس ناپاک نے علی دا نفس اطہر ہے تو علی تو علاوہ او بندہ بکھا جنہوں رسول سامنے کھلار کے آکھے انفسنا وانفسنا مولا بنو جزائے خیر عطا فرمائے کیا بات ہے مولا بنو جزا دے طاہر القادری تک نے لکھیا جب کہا ابناءنا تو حسن حسین کو لے کے آئے جب کہا نساءنا تو سیدہ کو لے کے آئے اور جب کہا انفسنا تو حضرت علی کو لے کے آئے لوگوں دوسرا اعلان سنو تاریخ اور نسب کے مطابق حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں قرآن کے مطابق نفس رسول ہے کیا بات ہے سر اٹھاؤ اس کا مطلب ہے کعبے نے اب پتہ چلا علی کعبے میں کیوں آئے کعبہ پاک تھا رستہ اسے دے رہا تھا جو نفس رسول تھا کیا بات ہے مولا تو انہوں جزا دے گے اچھا میرے عزیز دوستو حضرت علی نفس رسول نے نفس رسول ہونا اور ہے صحابہ رسول ہونا اور جدو اساں اس خاندان دی قبلہ گل کی تھی ادو لوگ آکھے جناب صحابہ جو نہیں مانتے تو جو مرضی کرتے رہے ساڈا حاجی حج تے گیا ہوئے تو نماز پڑھتا ہوئے کوئی بندہ لحاظ نہیں کرتا پتہ لگے شیعہ ہے انہاں جو مرضی پہ کرے جدو صحابہ نہیں مانتے یہ جڑی ساڈے مگر گل بابا جی لگی ہے انہیں ساننا اس دنیا تے رول چھڑیا ہے کچھ کسے کیتا ہے نا
انہیں آخیا صحابہ نے، تے پھر حضرت علی دے متعلق بھی آندے نے کہ صحابہ دی ضد تو آندے نے خلیفہ تو ہو بلا فصل، نیائی پہ دینا پھرنا میں کیڑا کسی نے مناظرہ رمبے، باپ وضو کھڑا مغربین اس مسجد سے پڑھ کے قرآن تے میرا ہاتھ ہے، اساں صحابہ دی ضد تو حضرت علی نو نہیں مانے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ اساں کیوں ضد کر؟ اللہ دے بندے صحابہ کو اساں درود سکھے، سب تو پہلا درود کنے پڑھے؟ یہ صحابہ کرام پڑھے، تے اسی صحابہ نو چھڑ کے درود ہی چھڑ دی، آل محمد تے اتے درود ہے نا، مہربانی کے برا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہوں نے تے درود پڑھنا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا تے صحابہ ہی سڑنا، انہوں کو تے درود سکھے، یہ دو کم بڑے ضروری ہیں جی، ایک جڑا بندہ درود پڑھتا ہے وہ صحابہ دا منکر نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں، تے دوجا انہاں بندیاں تے میں نے گسا پتا کیڑے بندے صحابہ دے منکر نے، اسی نہیں ہوں، جڑے آندے نا نشہ نہیں چھوٹدا وہ سارے صحابہ دے منکر نہیں، تساں غور ہی نہیں فرمایا میں کی بیان، اے جننے بندے آندے نے میں نشہ لگ گیا تو میں نہیں میرے کو نہیں چھوٹدا، یہ نشہ چھاڑ ہی ہو سکتا ہے جڑا صحابہ نو منتا ہو، ورنہ چھڑن دی جاج ہی نہیں ہوندی ہو یار، وہ چھڑے تے وہ جن نے پہلا کیتا ہوئے، صحابہ نے چھڑے ہے کہ نہیں، جتنے شراب حرام ہوئی ہے باہر کڑے سٹے نے کہ نہیں، اطاعت رسول چ کڑے باہر سٹے نے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تساں کہہ دیتے نا حرام، او بھائی جی تساں جو حرام کہہ دیتا ہے، اینی نہیں شراب خدا دی قسم مدینے دے بازاراں چ ٹری ہے، کنے بار سٹی سی کافراں مشرکاں، وہ جڑے نبی نو مننے سن چھٹی ہے، صحابہ چھڑ سکتے نشہ، تینوں کی ہے؟ اے اللہ دیا بندیا کچھ خوف خدا کر، خدا دی قسم آج کوئی بندہ نشہ چھڑنا چاہے نا تے کم صحابہ کرام دی سیرت نو پڑھے انہوں صحاب لگے، تے پیو دادے تو کرن والے چھڑ گئے، خدا دی قسم چھڑ گئے نے، اور چھڑے تے پیغمبر دی وجہ تو ہے نا، انہوں آدھے نہیں اطاعت رسول، انہوں آدھے نہیں اتباع رسول، انہوں آدھے نہیں پیروی رسول، اے اللہ دیا بندیا صحابہ تو بغیر تے گزارا ہے ہی نہیں، تو کنے چھڑو گے؟ آخر کوئی چھڑائے گا تو چھڑو گے، تو کوئی جاج دسے گا تو چھڑو گے، کوئی جاج دس دا نا، وہ جاج ہی انہوں کو ہوندی ہے پہ کیویں چھڑی دے، انہوں چھڑ کے دسیا ہے جو چھڑی دے، تے درود والے چھڑا کے دسیا ہے جو چھڑائی دے، مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، صحابہ دی انکار والی گل ساڑھے کوئی نہیں، ہاں البتہ یہ گل کرنی کہ صحابہ دی زد نہ حضرت علی اے بلا فصل مندے نے، قرآن تو میرے دووے ہاتھ نہیں، اسی حضرت علی نو اودوں دے مننے ہوں جدوں صحابہ آجے ہے ہی کوئی نہیں سا، میں نو دکھ لگے گا اس گل دا جنوں نہ سمجھے، کھڑا ہو بچے آؤ تو کھڑا ہو، تم کھڑا ہو بنین والے، تم کھڑا ہو، میں ذرا گل کر لگا جنوں اجے بھی سمجھ نہ آئی انہوں کسے مولوی دی سمجھ نہیں آئی، کی نام ہے تیرا؟ اے نمان ہے، تو جدوں اج تو ہندو گئے نے 47 تو جڑی لٹ پائی ہے، تو آڈی کیا بات ہے بھائی سمجھداراں دی، میں تو سلام پیش کرنا، تسی سارے بندے ایڈے راضی کیوں ہوئے ہو؟ تسا مینوں انجن کیوں کیتا ہے؟ اصل تسی میری اس گل دی حماقت تو حیران ہو کہ جتنا گل پہ کرنا ہے مسکین تو ہے ہی کوئی نہیں، 47 تے ہے ہی کوئی نہیں سی، قرآن تے میرا ہاتھ ہے دعوت ذولا شیرہ ہے، جتن پیغمبر آکھیا نا یہ میرا خلیفہ ہے ادھر تو صحابی ہے ہی کوئی نہیں، مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے، حضور نے فرمایا میرا برا بھی ہے، میرا وسیع بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، میرا ولی بھی، انج دی گل نہیں کرنی چاہیے، اللہ علی میرے عزیزو حضرت علی نو کسے دی زد تو آسان نہیں منیا، میرٹ تے علی آؤندے نے،
میں پیا میرٹ پڑھنا ماں دی گود جن پلید آئے نے وہ بھی سن لین جن کمزور آئے نے وہ بھی سن لین تے جن جاہل آئے نے وہ بھی سن لین ماں دی گود جاہل آن والے اور نے تے جڑے ماں دی گود چو نکل دیا سار نبی دے ہتھاں تے قرآن پڑھن ہو آؤ نے جڑا ہاتھ نال مکھی نہ اڑا سکے وہ اور تے جڑا ابو جہل نو چپیڑا مارے وہ اور اگلی گل ہے کہ اگر سارے بندے نفسانی طور تے نفسیاتی طور تے اور نفس سب کے پاک ہوتے اعلان کرا پھر اور رسول اللہ کو پاک ماننے والوں سب لوگوں کے دروازے مسجد نبوی میں جو کھلتے تھے وہ بند کرا دیے گئے سوائے اس کے جو نفس رسول صدقے جانا صحابی رسول اور ہے نفس رسول صدقے جانا نفس رسول کا دروازہ کھلا رہا اور اللہ تمہیں جنین سے جانتا ہے صحابہ نے پوچھے حضور ساڑھے دروازے کیوں بند ہوئے نے فرمایا اصل چ کدی بندہ پلید ہوں کدی بندہ پاک ہوں کدی بی بی پاک ہوں کدی بی بی پلید ہوں تو انہوں پتہ جدو اسی تشریف لے آئے سو اماں دی بھی نماز نہیں سی ہوئی بولو 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 وہ یارا پلید جو آئے ہیں جس بی بی تے غسل واجب ہوئے وہ مسجد چ اپنا ناخن بھی ٹچ نہیں کر سکتی کیڑا ناخن جڑا اس بدا کے رکھیا ہوئے بدا کے تاں بیاننا پہ جڑا ناخن دا اگلا پکا حصہ ہوتا ہے وہ لا لئیے تو تکلیف کو نہیں ہوتی وہ بے حص ہوتا ہے وہ یار پکا نو کچا نہیں پکا نو لائیے تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ بے حص ہے لیکن غسل ویلے وہ سکا رہ جانا غسل نہیں ہوتا بے حص ضرور ہے لیکن جسم دا حصہ تے ہے نا آئے ہیں نا پلید این جدے تشریف لے آئے ہیں کہ امی جان پیر دا نو بھی مسجد چ نہیں سن رکھ سکتے ہے نا میں انہوں دی پہ گل کرنا جڑے مسجد دے ادب تو واقف نے جڑے بستر ہی مسیتے لے گئے انہوں دی گل میں نہیں کرتا اے مولا تانوں جزا دے وے اوے یار مسجد دا ادب لحاظ چاہیے کہ نہیں چلو تسی بالغ بندے بیٹھے ہو دسو کئی باری انج ہوندا ہے نا کہ بندہ جدوں لیٹدا ہے ادوں سو جاندا ہے پہلا لیٹدا ہے پھر سو جاندا ہے ہو سکدا جدوں سون لگے ادوں پاک ہوے جدوں نیند تو اٹھے پلید ہوے ہو سکدا کہ نہیں مہربانی ہو سکدا ہے تے جنے بستر ہی مسیتے کیتا ہے ہو سکدا پاک سویں تے پلید اٹھے جدوں اٹھے تے پلید ہوے اگوں مسجد چوں پھر نہیں سکدا انہوں ہیلی کاپٹر نہ چکنا ہی ہوتا اے اللہ دے بندے ہو جنہیں مسجد دے آداب تو واقف ہو تسی شیعہ سنی تسی تو بولو نا یہ مطلب پلید بندہ ہو سکتا ہے لہذا نہ ہی سویں تے بہتر ہے تے جیڑی بی بی ہے اگر وہ تے غسل واجب ہو جائے بچے دی آمد ہوئے وہ پیر دا اگلا حصے دا نو جڑا پکا نو ہوئے وہ بے حص حصہ بھی مسجد چ نہیں لا سکتی ہاتھی انہوں اندر نے ترے دن کعبے چو نہ ماں باہر آئی ہے نہ بیٹا باہر آئی صدقہ جاواں نہ کمزور آؤندے نے صدقہ جاواں جی آباد رہو نہ جاہل آؤندے نے اور یار نہ پلید آؤندے نے مولا تو انہوں جزا دے دے شبیر احمد عثمانی صاحب نے ایک جملہ لکھیا جی میں 7ویں امام تک جلدی آنا چاہنا تو انہوں پتہ ہے میں موضوع دے وچ رہ کے گل کرنا آتی ہیں کچھ نہ کچھ میں موضوع دے مطابق آکھنا تے ہے نا 7ویں امام دے متعلق وہ سمجھ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں خلیفہ اسے کہتے ہیں جس میں مستخلف ان ہو کے کمالات پائے جائیں میں ٹیچر رہا میں بچہ نہیں سمجھا دینا اے لفظ ذرا مشکل سے مستخلف ان ہو اے ہوندا ایک دوجا اے خلیفہ ہے اے خلیفہ ہے ایدہ خلیفہ ہے ایدہ اے خلیفہ ہے اور یہ ایڈی اوکھی گل نا
میں ایڈی آسانی نہ دسن لگا انہاں بچیاں ایدا اے خلیفہ ہے. وہ فرماتے نے اے دا خلیفہ ہو تا سکتا ہے اے دے کمالات اے دے پائے گی. صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. بھائی کیا بات ہے تہاڈا لطف جائے تانوں اگوں لطف آ رہا ہے تانوں اگوں لطف آ رہا ہے کیونکہ تانوں سواد کئیاں بندے کوئی نہیں سواد پہ آਉਂਦਾ صرف انہوں سواد نہیں آنا جنہوں اس گل کا پتہ نہیں. آ جنہیں بندے داد پہ دیں گل پتہ وچ کی ہے اصل گل قبلہ وچ ہے جنہوں پتہ ہوئے نا کہ اس تھال دے وچ کی ہے اتنے پردہ ہے پتہ ہوئے نا وچ کی ہے وہ آندہ سواد آ گیا کیونکہ انہوں پتہ ہوندہ ہے دیسی کیا ہوئے پجیا مرغا ہے دے وچ وہ آندہ سواد آ گیا. بھائی سواد تا انہوں آ گیا انہوں پتہ تھلے کی ہے تو جنہوں پتہ ہی نہیں تھلے کی ہے وہ تو کوئی نہیں سواد کوئی نہیں سواد جدے کہ پردہ ہے وہ دے سواد. جیڑے بندے اس گل تے بولے نے نا کہ اے دا اگر اے خلیفہ ہے تو اے خلیفہ ہوتا سکتا ہے اگر اے دے سارے کمال اے دے وچ پائے جان جنہوں سواد آیا نا جنہیں آکھیا بلے بلے سبحان اللہ اصل چ او بندہ او ہے جنہیں کسے ایسے بندے نو نبی دا خلیفہ ہی نہیں منیا جدے چ محمد دے کمال جدے وچ رسول دے کمال نہ پائے جاندے ہو. قبلہ میں کمال رسول پڑھا نا تو ساری رات پڑھتا رہا. ایک کمال پڑھنا چیلنج کدی نہیں کیتے باجی چھوٹا بندہ نہیں لیکن میرا اندر کوئی حوصلہ ایڈا ود گیا ہے کہ میرا دل کرتا ہے ایک چیلنج کر دل کرتا پیا کوئی گل نہیں چھوٹے ضرور ہاں لیکن حیدر دے دروازے تے چکے ہیں اینا کانفیڈنس اندر اینا بابا جی سید بھی نے عالم دین بھی نے اندر اعتماد اینا ہے میرا دل کرتا میں قیامت تک چیلنج کر دیا. خلیفہ اسے کہتے ہیں جس میں مستخلف انہوں کے کمالات پائے جائیں. نبی ہے مرکز خلافت اس کے بعد خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جس میں نبی کے کمالات پائے جائیں. میں کمالات دی گل نہیں کرتا ایک کمال دسنا جیڑا بندہ قیامت تک ادا جواب مینوں بھیجے ریکارڈنگ ہو رہی ہے خطابت چھڑ کے وہ دی گڈی دے ٹائر توڑنے شروع کر دیں گا اگوں ممبر تے نظر نہیں آواں گا صرف وہ دا مرید ہو جاؤں گا پرسوں چوتھ تک نہیں قیامت تک چیلنج ہے. اے مصطفیٰ اچ کمال ہے کہ وہ دی اولاد تے صدقہ حرام ہے تو علی تو علاوہ وہ بندہ وکھا جدی اولاد تے صدقہ حرام ہے. مولا تو انہوں جزائے خیر صدقہ جانا ایک کمالات مصطفیٰ بہت شکریہ. اے میرے ساتھ کی کرو اچھا نعرہ لیا کہ بنیا تسینا قیامت تک بن چھڑے آنے تو پھر سارے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے اگلے پچھلے حیدر نعرہ حیدری. مولا جی تو انہوں جزائے خیر دے میں نو قیمت وصول ہو گئی مولا تو انہوں جزائے خیر دے اے جڑا نا جی سید جڑے بیٹھے نے سید نے انہوں دا جواب نہیں نا اے جننے بندے جھوٹے خلیفے بنے رہے نے انہاں بڑیاں پگاں شگاں بنیاں نے پر صدقہ پھر بھی حلال ہی رہے ہو تو غور نہیں فرمایا بڑے بڑے ترے بندیاں کٹھے نے مگر تہاڈا کی اے جہانگیر بدر تے صدقہ حلال ہے او دا جہاز اپنے تے صدقہ حلال ہے او دا جہاز اپنے تے صدقہ حلال ہے. ایتھے سید کول سائیکل بھی نہیں تے صدقہ حرام ہے. یہ جڑا سید دے تو بڑا ہے نا وہ دی وجہ دا نا علی ہے. کمال ہے یار اللہ نے آج
اج تک سادات دی نسل تے غریب سیداں تے صدقہ حرام کر کے اور کائنات نو سمجھایا ہے اوے اللہ دے بندے ہو تسی اینا جوگے نہیں علی جیسے کیسے ہو یا خدا دی قسم نے تو بندے سڑے نے میرے 7ویں امام دے سامنے بندہ کھلو کے نبی دی قبر تے آندا ہے اے میرے چاچا دیا پترا سلام ہو اور بنو عباس دے بندے سمجھتے سن حضرت عباس دی اسی اولاد ہاں تو نبی دا چاچا ہے او سکا ابن ہم سارے چاچے دیا پترا تیرے تے سلام ہوئے فوراً میرے مولا فرماندے نے ابا جان تواڈے تے میرا سلام ہو اوئے ہوئے چاچے دا پتر ہونا اور ہے پیو دا پتر ہونا اور انہیں دربار سد لیا اس آخیا پتر تو نسل چلتی ہے تسی تے نبی دی بیٹی دے بیٹے ہو تسی کیویں کہہ سکتے ہو کہ اسی نبی دی اولاد اے اور کمال سی تے کمال لینا چاہتا سی اسی او بندے ہاں شریف آدمی اسی خلیفہ بنا لینے ہاں تے سن 4.5 سال بعد پتہ لگتا ہے بھئی او نا اہل اسی بنا لینے ہاں پھر انہوں پوچھنے ہاں تو صادق ہے تو امین ہے وہ پہلا بناؤ ہی انہوں جڑا صادق تے امین ہو خدا دی قسم جا ساریاں پارٹیاں صادق تے امین تو تنگ کئی دفعہ میں دسیا سارے تنگ جی کیونکہ وہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس ساریاں پی ٹی آئی تے سارے بیچارے نون لیگ کاف لیگ پیپلز پارٹی وہ حیران ہو کے آندے نو یار صادق تے اسی تے امین تے اسی آخر نالیاں گلیاں دے پیسے ہوندے نے بندے کولوں وادا گھاٹا کسے ملے ہوئے تھوڑا بہت جاندا نا عمران خان صاحب کتے ہون لگے صادق تے امین وہ مگر ایک بی بی چڑھ گئی گولا لئی ہو سکتا ہے مینوں میسج کردا جے وڈا صادق جی میں اس بی بی آکھا نا مینوں میسج کردا ہے نہ کسے میسج ویکھیا ہے نہ کسے پڑتال کیتی نہ کسے تحقیق کیتی نواز شریف صاحب جلسہ کر دیتا انہاں آکھیا ہوئے وڈیا صادقہ تے وڈیا امینہ تے بیبیاں نوں میسج کر لو اللہ لالا ہو گئی روڑا پہ گیا ویکھ لو بی بی ایویں شوشا بھی چھڑ چھڑے نا کسے تساں غور فرمایا اے بی بی دا کیس ایسا ہوندا ہے کہ بی بی ایویں کسے مسکین دے مگر میرا شوشا چھڑ چھڑ ایویں چٹکلا چھڑ دے اے مینوں میسج کردا ہے لوکی اوتھے ہی فٹکا پان لگ پیندے نے عرب دیاں تے مکے دیاں جنیاں بیبییاں دے کوٹھیاں تے جھنڈے لگے سن انہاں چ نبی دا گھر سی پھر بھی صادق ہی سی وہی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے تیرے صادق تے امین ہون تو صدقے سوچ بھئی یہ نبی دا کمال ہے کہ نہیں خلیفہ اسے کہتے ہیں جس میں اس کا کمال پایا جائے نبی کا کمال تھا کہ وہ صادق تھے نبی کا کمال تھا کہ وہ امین تھے پورے مکے نے نبی کے ہاں امانتیں کیوں رکھی صادق بھی تھے حضرات دوسرا اعلان ہے اور جواب فرمائیے پورے مشرکین مکہ کی نظر میں میرا نبی صادق بھی تھا امین بھی تھا جب وہ نبی ہجرت کرنے لگا اس کی نظر میں صادق کون تھا امین کون تھا صدقہ جاواں جو مشرکین کی نظر میں صادق اور امین ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو مصطفیٰ کی نظر میں صادق اور امین ہو ایک مولوی میں کہنے لگا نبی پاک تے 40 سال تک پتہ ہی نہیں سی میں نبی ہو جانا اتوں اپوائنٹمنٹ آرڈر آ گیا پہ تسی نبی میں کیا تو تے صادق سن 40 سال تک منا گئے سن اعلان نبوت تو پہلا کہ میں صادق بھی ہاں تو میں امین بھی ہاں کہنے لگا انجی ہو گیا میں کہا میرے نہ چوڑ نہ ماری انجی ہو گیا سن بہت اچھی گالی من جا کن تو نبی ہاں وآدم بین الماء والطین کہنے لگا جی یہ کوئی گل کسے بنائی یہ پتہ نہیں کتھوں تسا لئی
نبی پاک تو شریف آدمی سن، صادق آدمی سن. اللہ نے ویکھیا ایڈا صادق تے امین ہے، اینوں نبوت دے دینے. اے واقعہ ہویا. وہ چلو دا منڈا پھردا ٹردا آ گیا، بڑا اچھے طریقے نال آیا، سلام اس کیتی تو بیٹھ گیا. میں کہا بڑا سعادت مند بچہ ہے، اس وڈیا ہو کے خورے کی ہو جان. تھوڑی عزت تو صدقے. میں کہا بڑا سعادت مند بچہ ہے مولوی صاحب، کسی دی بچے تعریف کریے بندہ راضی ہوں. میں کہا بڑا سعادت مند بچہ ہے، میرا خیال بڑا ہو کے پتہ نہیں کی اس ہو جانا ہے. لیکن میں حیران ہاں کہ انہوں نہیں پتا کہ میں ڈاکٹر ہو جانا ہے، حکیم ہو جانا ہے، میں وڈیا ہو کے پروفیسر ہو جانا ہے، عالم دین ہو جانا ہے. ان تو نہ پتا ہے جی نہیں. تو میں کہا ہونی ایڈا سعادت مند کیوں ہے؟ اے تربیت. تو میں کہا وہ بھی تربیت. بھائی کیا بات ہے، مولا تنو جزائے خیر دے. یا من جا نبی آزل دائی نبی سی تجھے 40 سالہ جو صداقت امین منوا لے ہے، تجھے نبی نہیں سی تے تربیت ابو طالب سی. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، میں اتھے ہی مکا دینا، لمبی گل نہیں کرتا. کہنے لگا تسی کو نبی دی اولاد ہو، نبی دی تے بیٹی ہے، وہ دا بیٹا ہی کوئی نہیں. اور بیٹے تو نسل چل دی ہے، بیٹے تو نسل چل دی ہے، بیٹے تو نسل چل دی. امام نے فرمایا بیٹی تو نسل کیوں نہیں چلتی؟ ہو سکتا پتر ہوئے تے اگے پھر پتر دا پتر تے پتر دا پتر ہوتا. فرمایا تسی نبی دی نسل کتوں ثابت کر دے ہو؟ فرمایا جدے تے تو اعتبار کرنا ہے. کہنے لگا قرآن تے. فرمایا سن قرآن، اے مردہ تو بیٹے ہوں تے نسل چلتی ہے. موسیٰ کاظم علیہ السلام دی گل کر رہے ہوں، آج نہ کرنا تے کدوں کرنا. میرے مولا نے جڑی آیت پڑھی ہے پڑھا تھوڑے سامنے. مولا تم جزا دے. مولا فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا سورہ الانعام؟ کہنے لگا کتھوں؟ فرمایا بَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ ہماری دلیل تھی کہ ہم نے اس قوم کے اوپر ابراہیم کو حجت بنایا. پھر نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. پھر ہم بلند درجے کرتے ہیں، تیرا رب بڑی حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے، جس کا چاہے اس کا درجہ بلند کرتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے پھر ہم وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب. ابراہیم ہی سے کون تھے؟ اسحاق اور یعقوب. پھر کلن ہداینا و نوحن ہداینا من قبل ومن ذریتہ، اور اس کی ذریت سے تھے کون؟ فرمایا داؤدا. کہنے لگا بالکل ٹھیک. و سلیمان. کہنے لگا بالکل ٹھیک. و ایوبا. فرمایا بالکل ٹھیک. و یوسفا. فرمایا بالکل ٹھیک. مرداں جو نسل آ رہی ہے دیکھ لو، بیٹیاں جو آ رہی ہے. و موسیٰ ٹھیک. و ہارون ٹھیک. و کذالک نجزی المحسنین. و زکریا. کہنے لگا ٹھیک. و یحییٰ. کہنے لگا ٹھیک. و عیسیٰ. کہنے لگا ٹھیک. فرمایا عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا. صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. بہت شکریہ جناب. عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا. جڑے ویلے عیسیٰ تک گل پہنچی ہے بس پھر راز کھلا ہے. کل بھی ہمارا امام سچ، اج بھی امام حق. میں 7ویں امام دی بارگاہ وچ نظرانہ پیش کریں. بسم اللہ. آؤ جی قبلہ قبلہ الطاف حسین صاحب تشریف لائے. علامہ صاحب بسم اللہ. الحمدللہ جی ٹھیک ہو جناب. مکا دیں صلوات. فرمایا تو کہتا تھا کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے. عیسیٰ کس کا بیٹا تھا؟ پتہ نہیں وہ کی حال ہویا ہوئے گا اپنے درباریاں دے سامنے تے اپنے وزیراں دے سامنے. ایڈے بڑے بندے نے دعویٰ کیتا ورندہ وہ پلے کی. امام نے فرمایا بتاتا کہ انہیں یہاں عیسیٰ کا ذکر ہے، کس کا بیٹا تھا؟ اگر بیٹوں سے نسل چلتی ہے تو عیسیٰ کس کا بیٹا تھا؟ فرمایا وہ نسل ابراہیم ہے مریم کی وجہ سے. فرمایا ہم نسل رسول ہیں بطول کی وجہ سے. ہم خلیفہ اسے مانتے ہیں جس میں مستخلف عنہ کے کمالات پائے جائیں. یہ نبی دا کمال ہے کہ کوڑا سٹن والی کلمہ پڑھ گئے. پڑھے ہے ایک کمال رسول ہے کہ نہیں؟ جڑی جادوگراں دی کلمہ پڑھے
کمال رسول ہے کہ نہیں؟ حضرت اسماعیل حضرت یوسف علیہ السلام نے 7ویں کمرے چو نس کے جان چھڑائیے، دروازے کنے کھولے نے؟ بندوں نے کیتے سن، نیت والا دوڑیا۔ اللہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہمارا دار و مدار اعمال کا نیتوں پر ہے۔ یوسف تیری نیت کے صدقے تو آتا جا، ہم دروازے کھولتے جائیں گے۔ حضرت یوسف دوڑتے آئے، 7ویں کمرے چو نکل کے دروازے کھلتے گئے، عصمت بچا کے فرماتے نے گواہ رہی جویں دا یوسف گیا سا اویں دا یوسف آ گیا، جتنا بے عیب گیا سا اتنا بے عیب آ گیا۔ اے کمال پچھلے نبیاں دا، ہن ویکھ کمال مصطفیٰ، تا آکھیا سی ہم سارے محمد ہیں۔ اپنے دور دا محمد جیل دے اندر سی، ہارون رشید نے ایک بی بی بھیجی، فحشہ عورت، اندر وڑ کے بوا مارنے ہاں، تو امام تے الزام لا دے تے اسی انہوں قتل کر دیں گے اس الزام ہے۔ تو بول جیڑا اللہ یوسف واسطے 7 دروازے کھول سکتا ہے، اور یوسف زہرا واسطے ایک تالا نہیں تروڑ سکتا۔ میں سمجھنا میرے امام آکھیا خالقہ میں پابند سلاسلاں، نہ او دے پیر مجبور سن نہ او دے ہاتھ مجبور سن، دروازے تو کھولے تے باہر نکل کے عصمت بچائی۔ میرے کڑیاں بھی ایتھے رہن دے، ٹوک بھی ایتھے رہن دے، تالا بھی لگا رہن دے، میں فحشہ نو متقی نہ بنا کے دورہ محمد دا بیٹا ہی۔ مولا تو نے جزائے خیر جلدی کر۔ جڑا خاندان لوکاں دیاں فحشہ تیاں نو تقوی دا لباس دے کے گھر پہنچاندا رہا، انہاں دیاں تیاں بازاراں چاندیاں سن ادھاری چادر دے چ، ادھاری اے احسان دا بدلہ دینا۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے۔ قبلہ تشریف لائے ہیں 7ویں امام دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کرنے، انہوں دے آج دے مصائب پڑھنے، چونکہ آج رجب دی رات 25ویں ہو گئی۔ اس رجب وچ کئی معاملات ہوئے ہیں، اس سانو خوشیاں بھی بڑیاں دیتی ہیں۔ اس رجب نے زہرہ دے ویڑے دے اجڑن دا سامان بھی رجب تو 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی، بندہ مضافات مدینہ چ وسدا سی، جمعہ والے دن مدینے آوندا سی، اتھوں سودا کھڑدا سی، جویں سیالکوٹ دے گرد و نواح چ لوگ سیالکوٹوں آ کے سودا کھڑدے، پنڈ چ آوندا سی، جمعہ دی نماز پڑھدا سی مدینے مسجد نبوی وچ، اس تو بعد دکاناں کھلدیاں سن، جمعہ تو بعد پہلے بند ہوندیاں، پھر وہ سودا لے کے گھر جاندا سی۔ اے عبداللہ ابن سرار اس بندے دا نام ہے جڑا علماء نے لکھیا ہے۔ 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی، اے سودا لین اپنے پنڈوں آیا ہے، جمعہ تو بعد دکان کوئی نہ کھلی، اے واپس مسجد ال گیا تو ایک بندہ اندروں باہر پہ نکلتا سی، اس باہر آن دے بندے نے پوچھا پی آج دکانہ نہیں کھلنیاں مدینے دیاں؟ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، 2-4 بڑی لمبی روایت ہے، میں چھوٹی کر کے پڑھ دینا۔ آج دکانہ انہوں سودے نہ کر سی نا، گوار جا بندہ سی، عام جا بندہ سی، کہنے لگا دکانہ نہیں کھلنیاں۔ اس بندے پوچھا تو نوارہ تے نواں آیا میرا خیال، مدینہ دا نہیں ہو سکا، مدینہ دا میں نہیں، میں مضافات چاہنا سودا لیں، میں معمول تے مطابق آنا، آج دکانہ بند کیوں نے؟ جگر سنبھال کے سننا، اس آکھیا اندر آ، ایک قدم اندر تے ایک مسجد تو باہر، اس کان کو منہ کر کے آکھیا محمد دا پتر مدینہ پہ چڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بندہ چونکہ سادہ سی، کہنے لگا بندے یار جاندے رہندے نے پنڈاں چوں شہراں چوں، میں پوچھا دکاناں کیوں بند نے؟ آندا زیادہ سادہ ہے، اندر آ جا۔ دروازہ مسجد دا بند کر کے اندر لے پاسے کھڑا کر کے کہنے لگا اگوں نہ پوچھی، اودیاں بھیناں بھی نال پیاں جاندیاں، اودیاں بیٹیاں بھی نال پیاں جاندیاں۔ اک جملہ ہے اگر کوئی جاگ کے سن لوے تو میرا خیال کافی ہو جائے گا۔ ہو سکیا اج نہ اس گھر وچوں او بیبیاں باہر پیاں آؤندیاں نے جنہاں نوں بیبیاں بھی نہیں ویکھی۔ ہو سکیا میرا سوال ہے جی اتھے وے دکانہ بند کیوں نے؟ وہ آکھنے لگا میں آخری گل تینوں دسنا، اگوں نہ پوچھی اس واسطے کہ تو بندہ انتہائی گنوار ہے، تینوں میں دسیا ہے علی دیاں نوہاں نبی دیاں بیٹیاں تے نبی دیاں نوہاں باہر پیاں ہوندیاں، تینوں سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔
تنگ آ کے اس آخیا تینوں آخری گل دساں دکاناں کیوں بند نے؟ اج تر جا اگلے جمعے آ گئی۔ حسین ابن علی علیہ السلام نو جاننے نواسہ رسول نو؟ کہنے لگا ہاں ہاں حسین ابن علی نواسہ رسول۔ اس آخیا سکے پیو دا پتر ہے، سکا بھرا ہے، نا او دا عباس ہے۔ اس اج سویرے سویرے سرکی جڑے اعلان کیتا سی فجر تو بعد کوئی بندہ اج دکان جمعے تو بعد نہ کھولے، اج کوئی نہیں ہوں کھلنیاں دکاناں گھر ٹر جا۔ کہنے لگا ایک میرے تے آخری احسان کار، وہ دروازہ مینوں وکھا جتوں شریف پہ نکل دے۔ کہنے لگا کرنا کی چاہنا ہے؟ ویکھنا چاہنا ایڈے شریف جدوں اجڑ دے رہے ادو انہوں دے حالات کیویں دے ہوندے نے؟ کہنے لگا انہاں کو چھپ نہیں تو سکدا۔ کہنے لگا تو چھپا تے صحیح۔ آندا میں انہوں اتھے کھڑا کر کے ٹر گیا، وہ بندہ آندا مینوں وہ بندہ کھڑا کر کے چلا گیا۔ اوٹ وچوں مینوں سجداں دا دروازہ دسدا سی، میرے نال سارے بندے۔ میں ایک جملہ پڑھنا ہے شاید تھوڑے ذہن چ اتر جائے۔ اتوں مینوں دروازہ دستا سی تے میں لک کے کھلوتا سا۔ عقیدت مند بیٹھے ہو، امام دی نظر تو کوئی شے غائب یا نہیں ہو سکتی۔ میں کیویں آکھاں بھی امام کولوں بھی چھپیا سی؟ چھپیا ہوئے گا لوگوں کولوں، یہ کھلوتا ہی رہا تے سارا منظر وہندے ہی رہا۔ ایتھے میں انہاں کہ شبیر نے بھی شاید اس واسطے کھڑا رہن دیتا کوئی تو مینوں اجڑدے نوں ویکھے تے لوگوں نوں جا کے دسے میں تیاں لے کے کیویں نکلے آباد رہو بھائی۔ ایک جملہ تیاری دا میں عرض کرنا، اندر میری آنکھاں دے سامنے وڈی حویلی دا دروازہ ایڈے سونے نوجوان نے کھولیا۔ بھائی کمرے بنی ہاشم دی گل پہ کردا ہے، کمرے بنی ہاشم، ہاشمیاں دے چن نے دروازہ کھولیا۔ آندا 31-32 سال دا نوجوان سی، ہاتھ وچ کرسی سی۔ آندا میں حیران اس گل تو ہویا کہ کرسی وہ دے ہاتھ وچ سی تو کرسی نو اپنے دامن نال صاف کردا باہر آ۔ کرسی صاف کرن والا ایڈا سونا سی، کیا بات ہے تواڈے سنن دی اور سمجھن دی۔ کہن لگا مینوں اشتیاق پیدا ہو گیا میں وہ سونا ویکھاں جدا نوکر ایڈا حسین ہے، ایڈا سردار کیسا حسین ہوئے گا۔ آندہ اس گلی چ آباد رہو بھائی، کرسی گلی چ رکھی تے اندروں آندہ اس آنج کر کے دروازے دے نال کھلو کے پردہ چکیا۔ اندروں آندہ انج لگا جویں کوئی نہ چمکدار چیزاں باہر نکل دیاں۔ آندہ ایک بزرگ نکلے نے سر تے امامہ، دوواں پاسے دو نوجوان نے، ایک 17-18 سال دا آباد رہو بھائی سمجھن تو سکتے، ایک 13-14 سالہ دا درمیان چ میرے مولا حسین ابن علی نے۔ آندہ گلی انج ہوئی جویں جنت تو آباد ہو جائیں۔ آندہ تریوے شخصیات باہر نکلیاں، وہ بزرگ آندہ میرے سامنے کرسی تے بیٹھ گئے، دوویں شہزادے دوواں پاسے کھلو گئے۔ پھر میں منظر ویندا رہا کہ اے بندہ کلا پسینے نال شرابور کلا ہی کام کردا سی، تلوار اینوں حمایت سی۔ اگے گلی چ ایک بندہ کھلوتا سی جدا نام محمد لیندا سی، حضرت محمد حنفیہ۔ پچھے اونٹنیاں سن کسے کھلی جگہ تے، کدی نہ انج ہائے آکھیں کسے گام وچ۔ آندا اٹھے میرے سامنے اے اونٹنی لیاوندا سی، جنی اس گل ویکھی ہے میں پڑھی میں پڑھدا۔ آندا او لیاوندا سی اونٹنی، انہیں پہلی اونٹنی لیا کے بھائی او دے اوتے اس صاحبان لدے، خیمے لدے خیمے۔ آندا خیمے نو رسے نال اس بن کے اونٹنی اٹھائی تے آواز دیتی محمد۔ وہ اگلا نوجوان آ کے اونٹنی اگے لے گیا، پھر ایک اونٹنی لیاندی، او دیتے اس بستر لدے، پھر اس بستر اس کلے نے بندے۔ مینوں سمجھ آؤندی سی جڑا شہزادے کھلوتے نے نا انہاں نوں نہیں آندا میرے نال ہاتھ پواؤ، مینوں سمجھ آ گئی ہے نوکر ہے، وہ بہن والا سلطان ہے آباد رہو۔ یہ دوویں وہ دے شہزادے نے آندا اس بستر لدے تے بن کے اگے ٹور دیتے محمد۔ پھر اس اونٹنی لیاندی اُتے چھوٹے بانس لدے، پھر وڈے بانس لدے، پھر اونٹنی لیاندی او دے تے برتن وڈے لدے اجتماعی کھانا پکان واسطے، پھر چھوٹے برتن۔ آندے برتن جدوں لددا سی نہ پیا ادوں مینوں یقین ہو گیا اے جڑے ٹر چلے نے نا کدی نہ رو، اے نہ پیچھا ہونا بعد رو کوئی نہیں آنا۔ آندا سمایا صدقے جاواں، سامان آندا اگے چلا گیا۔ پھر مگروں محملہ والے ناکے لے آندے، میں حیران ہو گیا پھر پردہ دار بھی انہوں دے ٹور چلن۔ آندہ محمل والا ناکہ وہ بٹھاندہ سی، کدی تیرے ذہن چ گل آ گئی نا۔ آندہ اس بٹھایا میرے سامنے ناکہ، اندروں انج کر کے پردہ اٹھایا، اندروں برکے والی بی بی برآمد ہوئی، اس اپنے زانو نال اونٹ تے رکھیا۔
انہوں آندا اتھے پیر رکھ مولا تانوں جزا دے آندا اتھے پیر رکھ کے سہارا دے کہ اس پردہ دار نو سوار سید ہونا جی اگے پردہ سٹیا آرام نال اونٹنی اٹھائی محمد آندا اونٹنی لے گیا آندا کئی ناکے آئے کئی بیبیاں سوار ہوئیاں وہ جڑا میں نو شک پیا سی نا انہاں پیچھا نہیں ہونا وہ یقین ادو بدلیا جدو ایک بی بی بالکل چھوٹا بچہ اٹھا کے اندروں نکل کدی نہ مولا تانوں جزائے خیر دے آندا اس بی بی نو انتہائی احتیاط نال آباد رہو بھائی انتہائی نوجوانوں انتہائی احتیاط نال کون نے جناب علی اصغر دی والدہ ماجدہ انتہائی احتیاط نال سوار کرا کے تھلے میں کیا چھوٹے بچے والی بھی ٹر چلی ہے یہ مطلب ہے اندر گھر کوئی نہیں رہ گیا آندا وہ بی بی سوار ہو کے جدو گئی ہے نا ادو اس بندے نے سجے کھبے اس انداز نال ویکھیا ہے یہ اکھاں دی سرخی تو مینوں ڈر لگ گیا تے میرا دل کیتا میں دوڑ جاواں مینوں انج لگا ہے شیر غضبناک دی طرح اے میرے تے حملہ آور ہو جائے گا اکھاں اودیاں سرخ ہو گئیاں والاں چوں پسینے دے قطرے پہ ڈگدے سن تلوار اس کڈ لئی آندا مینوں شک پے گیا اینوں میرا پتہ لگ گیا میں نسل والا سا اس میرے نو ویکھیا بھی نہیں میں پھر کھلو گیا آندا میں حیران ہو گیا پتہ نہیں ہن کی ہون والا ہے آندا پھر میری اکھاں نے منظر ویکھیا تلوار نیام چوں کڈ کے سجے مونڈے تو بلند کر کے اور سجے کھبے گلی چ بھجیا تے آواز پہ دیندا سی الحجاب شیعہ کوئی نہیں جنہوں سمجھ نہیں آئی بھائی کہ میں مننا کوئی شیعہ بھی ہوئے عزادار بھی ہوئے ماتمی بھی ہوئے واہ اہل معرفت کمال ہے توڑی معرفت دی الحجاب آندھے کوٹھے تے چڑے بچے نس گئے انج لگا جو میں پرندیاں دیا پروازہ رک گئیاں ملائکہ دیا تسبیحاں چھٹ گئیاں ہورانو انج لگا جو میں ترانے بھول گئے آندھا جدو پورے مدینے سے چپ ہو گئی میں ڈردہ ڈردہ کھڑا سا آندھا پھر اس جا کے سجے کھبے ویکھ کے تلوار نیام رکھ کے پردہ اٹھایا اس حویلی دا آندھا پھر ایک غیر معمولی میں کم ویکھیا کیڑا آندھا 18 کنیزاں دے جھرم ایک مخدرہ اس میں تا پہلا قدم گلی آباد رہا بھائی پہلا قدم اس بی بی دا گلی چایا آندھا کرسی والا بزرگ اٹھ کے دوڑیا 18 سال والے نے چادر سنبھالی 13 سال والے نے نالائن تھلے ہاتھ رکھیا آؤ لوگو سانو روندیاں نوے کے اصلو روندے عزیتاں جے جڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی اور 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھبے ویکھ کے آندی سی کتھے ٹر گئے ہو آباد رہو کون سوار ہو گیا کون سوار ہو گیا زہرا دی لاڈلی پیغمبر دی بیٹی ملکہ کائنات سوار ہو گئی آندھا ناکہ آگے چلی گئی میں نو یقین ہو گیا مک گئی یہ گھر اس تو بعد ایک کوڑا لے آندھا گیا بزرگ کوڑے تے بہ گیا کون کوڑے تے بیٹھے امام حسین علیہ السلام آندھا سونا ایک سجے پاس ایک سونا کھبے پاس کوئی اخیر سی آندھا امام میں تے انداز ایک رکاب علی اکبر علیہ السلام دا ہاتھ دوجی رکاب قاسم علیہ السلام دا ہاتھ آندھا خرامہ ایک گلی چو بزرگ ٹر پہ وہ آندھے وہ نوجوان جیڑا سی جی وہ دروازے دے اگے ہی کھڑا رہا ایک کوڑا ٹردا گیا اگے جا کے گلی مڑنی سی جتھوں مڑنی سی پھر اس گلی نے نظر نہیں سی آنا آندھا اتھوں تک میں بزرگ نو غور نال ویکھیا او دا چہرہ سدھا سی جا رہے سن جدوں گلی مڑن لگا نا وہ بزرگ اس گل نے میرا جگر کھا لیا کدی تساں دھیان نال سن لے بھولن والی گل نہیں بہت چھوٹی گل ہے شاہ جی پر بہت بڑی آندھا میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا میں سمجھتا تھا پیچھے کچھ بھی نہیں لیکن اس بزرگ نے گلی مڑتے ہوئے پلٹ کے اس گلی کو حسرت سے دیکھا اس سلطان نے پلٹتے ہوئے
مڑتے ہوئے اس گلی کو حسرت سے دیکھا جا صدقے جاواں جدے دل چ گل اتر گئی ہے نا ویکھن والی آندھا جس انداز سے اس نے گلی کو دیکھا مجھے یقین ہو گیا ابھی اس کی پوری کائنات اس گھر میں موجود ہے آندھا میں دوبارہ دروازے لو ویکھیا تے وہی گل ہوئی دو ضعیف بیبیاں دے ہاتھاں ہاتھ پا کے ایک 7 سال دی برکے والی بی بی اس گلی اس قدم رکھیا بزرگ گھوڑے تو تھلے اتر گئے اس نوجوان نے آکھیا یا سیدی اے میرا سردار واپس آندھا وہ سردار جڑا کرسی تو نہیں سی اتردا اس بچی دے سامنے زمین تے بہ گیا ایک جملہ سننا جب بی بی پاک سغرا دا زمین تے دو زانو بزرگ بہ گیا آندھا جدوں نے دوہاں گلاں کیتیاں نے ادوں مینوں پتہ لگا ہے وہ تھی سی پیو سی اندر باپ بیٹی دی گفتگو ایک کوئی جملہ بھائی میں نے اجازت دے دے قبلہ نو وقت دے وہاں وہ اندر میں نے تو نہیں پتہ لگا وہ کون سا مکمل برکہ سی برکے والا چہرہ دوہاں تھاج لے کے آج پیو دو زانو بیٹھا سی جی میں تشہد نمازی بیندن تے تیر آئی تو سر چمکے اسا کیا سگرا آخری جملہ جی بیٹے اے اندر وعدہ ہو گیا ہے نا تو نہیں جانا بی بی فرمان دی جی بابا میں نہیں جانا اے اندر گل ہو چکی ہے نا اکبر نہیں رہنا بی بی فرمان دی جی بابا تے ہو گیا اکبر نہیں رہنا جملہ سنی کسے دا جگر نہ پھٹ جائے ماں حسین فرمان دی جدو اکبر جانا نہیں بیٹی اکبر رہنا نہیں بیٹی تو جانا نہیں پھر تو گلی چ بیٹی کیوں آئے ہو کوئی گل کرنی ہے جی بابا گل کرنی ہے گل کر بیٹی سننا آخری گل بی بی فرماندی ہے بابا اکبر نو رکھ دی نہیں آپ میں جاندی نہیں ایک کو ترلائی کیڑا فرمایا محلن محلن یا بھی ترجمہ سنو تے دعا حاصل کر لو ہاتھ جوڑ کے بی بی فرماندی ہے محلن محلن میں جاندی نہیں اکبر نو رکھ دی نہیں ایک کوئی ترلائے ذرا ہوڑی ہوڑی ٹورو بی بی فرماندی ہے ذرا ہوڑی ہوڑی ٹورو